اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى۔ اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ سورہ طٰہٰ کی 41 سے لے کر 48 نمبر تک، سورہ طٰہٰ کی 41 سے لے کر 48 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نعمتیں نازل فرمائی تھی، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارے بھائی دونوں مل کر کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ دونوں مل کر کے فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ فرعون نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے، ظلم و زیادتی پر اتر گیا ہے، باطل پرستی کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ تم اور تمہارے بھائی دونوں مل کر کے ان کے پاس جاؤ، جا کر کے ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، جاؤ ان کے پاس اور جا کر ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ یہاں پر پوری تفسیر میں آج کی اس مجلس میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں باتوں پر ہی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فرعون ایمان قبول نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں جاؤ اور دونوں جا کر کے فرعون کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ، ترش روئی کے ساتھ بات مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کیوں ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں چیزیں برابر ہیں، آپ ڈرائیں تو بھی نہ ڈرائیں تو بھی لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ارشاد فرما رہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ لوگ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن محنت میں لگے ہوئے تھے، کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایمان لانے کی خواہش رکھتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں،
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمان ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، ابو لہب وغیرہ کے بارے میں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اللہ کے علم میں تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر کیوں کہا ایسا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے مفسرین نے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو جا کر کے سمجھاؤ تاکہ روز قیامت اتمام حجت ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ آپ کا کوئی نبی آیا ہی نہیں اور آپ کا کوئی پیغمبر ڈرانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر الزام رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتمام حجت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ تم چلے جاؤ ان کے پاس، اللہ کے علم میں تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ کافروں کے حق میں ہمارے نبی کا ڈرانا نہ ڈرانا تو برابر تھا، لیکن ہمارے نبی کے حق میں یہ تھا کہ ہمارے نبی کا اس سے مرتبہ بلند ہوتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کے اندر اضافہ ہوتا تھا، ان کو سمجھاتے تھے اور وہ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف پر برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، تو اس کے ذریعے ہمارے نبی کا مقام بلند ہو رہا تھا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا یا لائے گا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمت پست نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کی ہمت پست نہ ہو اور قیامت کے دن وہ کمبخت یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ کوئی مجھ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا تھا، اگر کوئی ڈرانے آتا تو میں ایمان قبول کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کے آپ ان کو نرمی کے انداز میں نرم گفتگو کیجئے، ترش روئی تلخ کلامی کے ساتھ آپ ان کو مت سمجھائیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ معلوم تھا اللہ تعالیٰ کہ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاؤ دونوں بھائی اور جا کر کے فرعون کو ہدایت کی کوشش کرو۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب اپنے سامنے والے کو کوئی بات سمجھاتے تو نرم خوئی کے ساتھ، نرم کلامی کے ساتھ، تلخ کلامی نہیں، ان کی زندگی کے اندر تو تلخ کلامی تھی ہی نہیں۔ جب وہ باطل پرستوں سے بات کرتے تھے تو ان کو نہایت ہی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو سمجھاتے تھے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی زید احمد ظہور اپنے والد صاحب مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ آج کا کوئی باطل پرست فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا، گمراہی میں، ظلم و زیادتی میں فرعون سے کوئی بڑا نہیں۔ ہم جو آج موجودہ حکمرانوں کو برا کہتے ہیں یہ صحیح ظالم ہے، لیکن فرعون سے بڑا تو یہ نہیں ہے۔ اور آج کا کوئی دعوت دینے والا اور ہدایت کام کرنے والا کوئی کا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بڑا نہیں ہے۔ پارسائی میں، نیکی میں، بھلائی میں، خیر خواہی میں موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس ان دونوں بھائیوں کو بھیجا جا رہا ہے وہ سرکشی میں، تمرد میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ آج کا کوئی ظالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر نبیوں کا طریقہ دیکھیے بتایا گیا کہ آپ جب جائیں ان کو نرم انداز میں سمجھائیں، تلخ کلامی نہ کریں، شاید آپ کی بات کو وہ سن لے، سن کر کے غور و فکر کرے۔ تمام نبیوں کا یہی طریقہ رہا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نبیوں کا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان کا طریقہ کیا رہا۔ مثال کے طور پر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کی طرف بھیجا، تو قوم ہود کیا کہتی ہے دیکھیے، قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ جب حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ لوگ ماننے کے بجائے کیا کہتے تھے، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے، نعوذ باللہ، اور آپ کو بیوقوف سمجھتے، ہم جھوٹا بھی سمجھتے اور بیوقوف بھی سمجھتے۔
تو حضرت ہود علیہ السلام ان کے جواب میں کہتے تھے دیکھو بھائی نہ تو میں بیوقوف ہوں نہ تو میں جھوٹا ہوں نعوذ باللہ، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیغام دے کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو اور واقعات کو دیکھیے۔ مدینے کے اندر یہود و نصارہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر قسم کی گستاخی کرتے تھے، ہر قسم کی برائی کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے برے سوال کا یا بری باتوں کا برائی سے جواب نہیں دیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہودی لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب تمہارے پر موت طاری ہو۔ یہ یہودی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک نیا انداز نکالا تھا، چبا کر کے باتوں کو گھما پھرا کر کے اس طریقے سے کہتے تھے کہ مسلمان سمجھ نہیں سکتے تھے، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، کہ سمجھتے تھے کہ یہ السلام علیکم کہہ رہا، لیکن وہ کمبخت لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے السلام علیکم تمہارے پر موت طاری ہو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے پر موت طاری ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں خاموش رہنے والی تھی، وہ جان دینے والی فداکار بیوی تھی، وفادار بیوی تھی، تو اس نے بھی جواب دیا کہ کمبخت تمہارے اوپر ہی موت طاری ہو، تمہارے اوپر ہی ہلاکت ہو اور تمہارے اوپر لعنت ہو۔ 3 جملے کہہ دیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے پر موت طاری ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں 3 جملے کہہ دیے، تمہارے اوپر بھی موت طاری ہو، تمہارے اوپر ہی ہلاکت ہو، تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب وہ چلے گئے یہودی لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو عائشہ، بات کو نرم انداز سے کرنا چاہیے، تلخ کلامی ترش روئی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اس نے مجھ کو کہا تھا کہ تمہارے اوپر موت طاری ہو السلام علیکم، تو میں نے کیا جواب دیا؟ تم نے سنا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے جواب دیا؟ میں نے کیا کہا وعلیکم۔ کتنا مختصر جواب کہ اس نے میرے حق میں بد دعا دی، لیکن میں نے اس کی بد دعا کو اسی کی طرف پلٹ دیا، وعلیکم کہا، تمہارے اوپر ہی موت طاری ہو۔ اس سے میں نے ایک جملہ بھی زیادہ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف کہا وعلیکم تمہارے اوپر ہی موت طاری ہو، بس اتنا کہہ دیا۔ یہی تم بھی انداز اختیار کرو، اور ترش کلامی اور تلخ کلامی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی تلخ کلامی نہیں کی، ترش روئی نہیں کی، بلکہ بات کو میں نرم انداز میں سمجھاتی تھی اور سخت کلامی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، لیکن جا کر کے نرم انداز میں آپ ان کو سمجھائیے، شاید آپ کی بات کو قبول کر لے وہ، شاید آپ کی بات کو وہ سمجھنے کے لیے کچھ موقع مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نرم کلامی کا حکم دیا۔ آج بھی دعوت و تبلیغ کا کام جو ناکام ہو رہا ہے، آج بھی دعوت و تبلیغ کا کام جو ناکام ہو رہا ہے، آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں، قتل و قتال ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ باطل پرستوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں ہم تو ہمارا انداز نہایت ہی سخت ہوتا ہے، لب و لہجہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اپنے مخاطب سے جب بات کرتے ہیں ہم تو ہماری بات ایسی ہوتی ہے جیسا کہ اس کو جہنم میں ہی بھیج کے چھوڑیں گے۔ اس کو نرم اندازی سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے سمجھانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ آج ہماری دعوتوں کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، ہمارے اندر سے جو محبت اور نرم کلامی تھی وہ نرم کلامی چلی گئی، نبیوں کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج خون خرابہ بھی ہو رہا ہے، آپس میں دست و گریباں بھی ہیں۔ باطل پرست اگر کوئی ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے اندر مزید ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ایک تو آپ نرم کلامی سے بات کریں، لب و لہجہ آپ کا بالکل نرم ہونا چاہیے، دوسرا یہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور جا کر کے ان سے کہیے کہ بنی اسرائیل کو نجات دے دو، جس کو تم نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے، جن کے ساتھ تم رات دن ظلم و زیادتی کرتے ہو،
ان ظلم و زیادتی کو بند کر کے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو عذاب کے اندر مبتلا مت کرو۔ جیسا کہ فرعون یہی کرتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے نوجوانوں کو، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، رات دن بیگاری کا کام لیتے تھے۔ ان کے گھروں کے اندر بنی اسرائیل کی عورتیں کام کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، جو چھوٹا موٹا کام، گرا پڑا کام ہوتا تھا، وہ سارے کے سارے کام بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی عادت ہو گئی تھی فرعون کی غلامی کی، فرعون کی غلامی کی عادت ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آپ ان کے بعد جائیے اور ان سے یہ بھی کہیے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور اس کو عذاب کے اندر جو تم نے مبتلا کر رکھا ہے اس عذاب کے اندر مبتلا مت کرو، اس کو نجات دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد